تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہارے پاس یقین نہ آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعرات کے دن یہاں پر فقہ حنفی سے مسائل بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد حیات پا سکیں۔ اگر ہمیں مسائل نہ معلوم ہو تو ہماری عبادتیں درست نہ ہوگی، اگر عبادتیں درست نہ ہوئی تو ہماری زندگی کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، ہم نہیں جانتے۔ اتنی مخلوق پیدا کی اللہ نے، ہماری زندگی 40 سال 50 سال کو پہنچ گئی۔ کبھی بیٹھتے ہیں تو ایسی کبھی ریل نظر آ جاتی ہے جو زندگی میں ایسا جانور نہیں دیکھا، کبھی بیٹھتے ہیں ایسا کیڑا نظروں سے گزر جاتا ہے جو ساری زندگی نہیں دیکھی۔ نہ جانے اللہ کی اور کتنی مخلوق ہوگی، اگر ہم اللہ کی مخلوق گنتے بیٹھے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اتنی مخلوق کو پیدا کیا، اور ان مخلوق میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوق میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور صرف اشرف المخلوقات نہیں بنایا، پھر انسان کے بارے میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ کبھی غور کرے اپنی صورت پر بیٹھ کر کو آپ کو فخر ہوگا کہ اللہ نے کیسی شان کے ساتھ میری صورت کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ اگر منہ کی جگہ آنکھیں ہوتی، آنکھیں کی جگہ منہ ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ تو اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور سب سے جو خوبصورت مخلوق ہے وہ بھی انسان ہے، اور اللہ نے انسان کو مکلف بنا کر بھیجا ہے۔ تم شریعت کے پابند ہو جاؤ، نیک عمل کرو گے تو تمہیں جنت عطا کی جائے گی، اور برے اعمال کرو گے اس کے نتائج تجھے جہنم دی جائے گی۔ اور جنت اتنی عظیم اعلیٰ نعمت کا نام ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، کسی کے کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، اور کسی کے خیال میں نہ گزری، ویسی جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور جہنم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے چھوٹا جو عذاب ہوگا جہنم میں، جہنمی کو آنکھ کے جوتے پہنا دی جائیں گے، اس کی شدت سے جہنمی کا دماغ پگھل کر ناک سے کان سے باہر آ جائے گا، اور وہ چیخ کر کہے گا جہنم کا سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے۔ تو کہا جائے گا نہیں، جہنم کا سب سے ابتدائی جو عذاب ہے وہ تجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک، سوچ کر ہی آنکھ پر کانٹے کھڑ جاتے ہیں۔ ایسا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اپنے نافرمانوں کے لیے۔ تو مکلف بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم عبادت گزار بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم اگر مسائل نہ سیکھیں گے تو ہماری عبادتیں درست نہیں ہوگی، اور عبادتیں درست نہ ہوئی تو ہمارا جینے کا
مقصد ہی ختم ہو جائے گا، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کو ہم بھول جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب بتا دیا اللہ نے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ جب چاہے آپ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ لے سکتے، جب چاہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، جب چاہے آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، جب چاہے حج کو نہیں جا سکتے۔ اللہ نے کنڈیشن رکھا ہے، اللہ نے وقت مقررہ پہ عبادت کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے۔ تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے، کیونکہ روزے سال میں ایک مرتبہ آتے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک بار، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے۔ مگر نماز چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، لکھپتی ہو یا فقیر ہو، سب پر دن میں 5 وقت نماز فرض عین ہے۔ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے بادشاہ ہو تو بھی پڑھنا ہے، فقیر ہو تو بھی پڑھنا ہے، غریب ہو تو بھی پڑھنا ہے، صحت مند ہو تو بھی پڑھنا ہے، بیمار ہو تو بھی پڑھنا ہے، عورت ہو تو بھی پڑھنا ہے، مرد ہو تو بھی پڑھنا ہے، بوڑھے ہو گئے تو بھی پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے تمہیں موت جب تک نہ آ جائے تم میری عبادت میں گزارو۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہارے پاس یقین نہ آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، اور ایسا یقین ہے جس کا انکار آج ساری دنیا مل کر نہیں کرتی۔ تو موت آنے تک ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ان عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے۔ پھر نماز کن پر فرض ہوتی ہے؟ نماز کیا ہر کسی پر فرض ہے؟ نہیں، نماز کے 4 فرائض ہیں۔ یہ 4 فرائض جن میں پائے جاتے ہیں نماز ان پر فرض ہوتی ہے۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا، تیسرا عاقل ہونا، چوتھا وقت کا پایا جانا، نیز عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ تو یہ 4 چیزیں جن میں پائی جاتی ہے ان کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، عاقل کون ہوتا ہے، بالغ کون ہوتا ہے، پھر وقت کا پایا جانا کیا ہوتا ہے، نیز عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کی ابتدا کی ہے کہ ہر جمعرات کو ایک مسائل بتائے جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت نماز فرض عین ہے۔ اس کا ترک کرنے والا یہ اعلیٰ درجے کا فاسق ہے، اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کوئی کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ میں نماز کو نہیں مانتا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو نماز ایسی فرضیت کا نام ہے جس کا بدل نہیں ہے، صرف آپ ہی ادا کرو گے، فرض عین ہے۔ اور سستی سے چھوڑنے والا یہ اعلیٰ درجے کا فاسق، اعلیٰ درجے کا جھوٹا، اعلیٰ درجے کا گناہگار ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی سزا قید ہے۔ جب تک توبہ نہ کر لے اور ادا نہ کر لے اس کو قید میں رکھا جائے گا۔ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے پاس نماز کو ترک کرنے والے کا حکم قتل کا ہے۔ تو سوچیں، اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نماز کو چھوڑنے والے کو قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ دیگر علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اسے قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نماز ادا کرے گا، پھر توبہ کرے گا، اس سے پھر آزاد کیا جائے گا۔ تو نماز اتنی اہم زیادہ چیز ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 4 فرائض کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔